سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 46، 47 اور 48۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون و ملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فقالا پس جناب موسیٰ نے کہا، انی بے شک میں، رسول رب العالمین رب العالمین کا رسول ہوں۔ فلما پس جب، جاءہم وہ آئے، بے آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم اس وقت انہوں نے، یضحکون مذاق اڑایا، وما نریہم اور ہم نے ان کو دکھائی، من آیتن اپنی نشانیوں میں سے جو بھی دکھائی، الا ہی اکبر من اختہا وہ پہلے سے دوسری بڑی ہوتی تھی، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم نے بار بار انہیں عذاب میں گرفت کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں موسیٰ اور فرعون کے قصے کو بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اعتراض کیا تھا، جو پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، یہ اس مضمون کی تاکید کے لیے اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو مال ہے، پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، اور نہ ان کے پاس مکہ میں کوئی بڑا منصب ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو، منصب نہ ہو، وہ رسول کیسے؟ اللہ اس مضمون کی تاکید فرما رہا ہے کہ یہ کہانی نہیں، یہ بہت پرانی ہے۔ جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف ایسی نشانیاں دے کر بھیجا کہ جن کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو فرعون کے سامنے جب موسیٰ نے نشانیاں رکھی تو اس نے بھی ایسا ہی اعتراض کیا تھا جیسا مکہ والے کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ کے پاس مال نہیں ہے، جبکہ میرے پاس مال کی کثرت ہے، میرے ماتحت بڑا لشکر ہے، اور ملک مصر سارے پر میری حکومت ہے، اور میرے محلات کی کناروں پر دریا بہہ رہے ہیں، جبکہ موسیٰ کے پاس نہ مال ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ تو اس طرح کا ایک فقیر جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اسے اتنے بڑے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فرعون نے کہا تھا۔ اب اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، جو اس نے کہا وہی یہ کہہ رہے ہیں۔ جو بات فرعون نے کہی تھی وہی بات مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے، آپ کا کوئی بڑا منصب نہیں ہے، تو آپ کیسے رسول بن کر آگے؟ اب اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کرنے میں تین باتوں کی طرف تاکیداً توجہ دلوا رہے ہیں۔ نمبر ایک،
کفار کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء پر اس طرح کے رقیق اعتراض کرتے ہیں. رقیق اعتراضات انبیاء پر یہ کفار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. رقیق اعتراض کیا ہے؟ منصب کوئی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے آپ کے پاس، جبکہ ہمارے پاس منصب ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، لشکر ہے، ملک مصر کا میں حاکم ہوں. تو یہ رقیق اعتراضات کفار کا طریقہ ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ان کی اولاد کے جو بیج آج بھی موجود ہے وہ بھی انبیاء پر اس طرح کے رقیق اعتراض کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کر بھی اتنے گٹھیا ہوتے ہیں، نبی کے پاس طاقت ہے تو میری ٹانگ توڑ کر دکھائے. یہ اعتراض ہوئے ہیں. داتا اگر اتنا بڑا ولی ہے تو میرا ایکسیڈنٹ کر کے دکھا دے. اگر علی مشکل کشا ہے تو مجھے غرق کر کے دکھا دے. یہ رقیق اعتراضات جو ہوتے ہیں یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ بیان فرماتا کہ رقیق اعتراضات وہ کرتے ہیں. نمبر 2، اللہ کیا بتا رہا ہے؟ فرعون کے پاس طاقت تھی، مال تھا، لیکن موسیٰ کے مقابلہ میں پسپا کون ہوا؟ فرعون. محبوب، یہ مشرکین مکہ نامراد اور خائب اور خاسر ہوں گے. نمبر 3، فرعون کے پاس مال تھا، لشکر تھا، طاقت تھی، حکومت تھی، اور اس کے تمام لوگ اس کی خدائی کو مانتے تھے، اور اس کے آس پاس اس کے معاونین اور اس کے وزراء اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر تھے. لیکن اس کے باوجود طاقت، قوت، حکومت، جادو کے باوجود اللہ نے کامیاب کس کو ٹھہرایا؟ موسیٰ کو. اور اسے کیا کیا؟ بحر قلزم میں اس کو اور اس کی ساری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. محبوب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. مکہ والوں کے پاس تو وہ چیزیں بھی نہیں ہیں. یہ تو طبقات میں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان کے پاس اقتدار بھی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ان کی کوئی باقاعدہ منظم فوج بھی نہیں ہے. اور اتنی بڑی فوج کا مالک اگر موسیٰ کے مقابلے میں تباہ ہو گیا تو یہ تو ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی تباہی تو لازمی ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ قصہ اس جگہ پر اس لیے بیان کیا گیا کہ حضور کو تسلی دینی تھی کہ ہم نے موسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دے کر ان کی طرف بھیجا تھا، لیکن انہوں نے بھی مذاق کیا، اور ہم نے آپ کو بھی بڑے واضح معجزات دے کر بھیجا ہے. یہ مکہ والے اگر انکار کر رہے ہیں تو ہم نے جب اتنی بڑی پاور والے کو قوم سمیت سمندر میں غرق کر دیا تو یہ تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، جب وہ آئے ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس موسیٰ، اِذَا هُمْ يَضْحَكُونَ، انہوں نے آگے سے مذاق کیا. اب وہ نشانیاں کیا تھی؟ جناب موسیٰ آسا زمین پر پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، اسی کو پکڑتے تو آسا بن جاتا. اب ہاتھ بغل میں لیتے چمکنا شروع ہو جاتا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو جاتا، اور اس سے لائٹیں نکلتی، شعاعیں نکلتی. دوبارہ بغل میں دیتے، پھر پہلے سا ہاتھ. یہ منظر دیکھ کر مذاق کرتے، ہنستے، ٹھٹھا کرتے اور کہتے کیا؟ یہ موسیٰ جادو کے ذریعے نظر بندی کر رہا ہے، یہ نظر بندی کر رہا ہے، حقائق کچھ نہیں ہے، یہ جادو ہے. اذا ہم منہا یضحکون، وہ ہنستے، مسکراتے، مذاق اڑاتے. اللہ فرما رہا ہے محبوب، یہ اگر آپ کے معجزات کو دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں نا تو یہ موسیٰ کس سے بھی کیا انہوں نے. اب تسلی رکھیے،
آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. نمبر 3، وما نریہم من آیۃ، ہم نہیں ان کو دکھاتے کوئی معجزہ، الا ہی من اکبر من اختیا، مگر جو پہلا معجزہ دکھایا ہوتا موسیٰ اس سے اگلا معجزہ بڑا دکھاتے. اب اس کے 2 بیان ہیں، یا تو پہلے معجزے سے موسیٰ معجزہ بڑا دکھا دیتے، یا یہ ایسا ہوتا کہ پہلا معجزہ دوسرے سے مل کر بڑا ہو جاتا، کیونکہ ایک چیز دوسری چیز کو قوت دیتی ہے. جس طرح دیوار میں اینٹ سے اینٹ چنی جائے تو وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جب ایک دیوار کی ٹکر لینی ہوتی ہے تو داڑا چھوڑتے ہیں، داڑے میں دوسری اینٹ پرسانے سے وہ دیوار دوسری دیوار کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے. اسی طرح پہلا معجزہ دوسرے معجزے کو مضبوط کرتا تو وہ بڑا بن جاتا. اللہ فرماتا ہے ہم ایک معجزے سے اگلا معجزہ ان کو بڑا دکھاتے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ باز نہیں آئی. اور یہاں بھی مکہ میں بھی کہانی یہی چل رہی ہے، کبھی کنکر لے کر آتے ہیں کہ بتائیے یہ کیا ہے، اور کبھی اس سے بھی بڑے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، چاند توڑ کا دکھا دیجیے. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کھجور کا خوشہ آپ کے پاس آ جائے تو اگلا اس سے بڑے مطالبہ لے کر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے پورا درخت آ جائے تو آپ دونوں کر کے دکھا دیتے ہیں. ہر معجزے سے دوسرا معجزہ بڑا. جناب موسیٰ کو ہم نے دیا اور وہ دکھاتے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے انکار کیا. اخذناہم بالعذاب، ہم نے ان کو بار بار عذاب میں پکڑا، بار بار عذاب میں. ایک ہی بار بھی تو پکڑ سکتے تھے نا، بار بار عذاب میں پکڑا ہم نے. کیا کیا ہم نے؟ کبھی ان کے ساری قوم میں جمعہ ڈال دی، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جمعہ آئی کہ سر جسم لباس ایک ایک جسم کے حصے پر جمعہ ہی جمعہ پھر رہی ہوتی. پھر توبہ کرتے اللہ اس عذاب سے نجات دے دیتا، پھر دوبارہ شروع ہو گئے. اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، رات کو سوئے صبح اٹھے گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، برتن دیش کے پیالے ہر چیز مینڈکوں سے بھری ہوئی، بستروں پر مینڈک، نیچے مینڈک، فرش پر مینڈک، سینوں میں مینڈک، چھت پر مینڈک، طوفان ہی طوفان. پھر دوڑے جناب موسیٰ کے پاس معافی مانگی، اللہ نے مینڈک غائب کر دیے. پھر وہی پرانی ریت، پھر اللہ تعالی عز و جل نے خون کا عذاب بھیجا ان پر. کیا ہوا؟ ہر سمت خون ہی خون، ایسے جیسے پانی بہتا ہے، گھروں میں برتنوں میں خون ہی خون، جس چیز کو ہاتھ لگائیں، فرش پر پڑی مٹی کو ہاتھ لگائیں وہ بھی خون. پھر جناب موسیٰ کے پاس بھاگے ہوئے گئے، پھر توبہ کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بار بار عذاب کے ذریعے پکڑا، قحط بھیجا، طوفان بھیجا، مینڈک بھیجے، جمعہ ڈالی ان کے جسم میں، اور باز آ جائیں باز آ جائیں باز آ جائیں، لیکن باز نہیں آئے. اور حال آج ہمارا بھی یہی ہے. بڑی معذرت، آج پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے نا، اس میں ہمارے اعمال کی سزا ہے. پاکستان تو وہی ہے جو پہلے تھا، نیا تو نہیں آ گیا. پاکستان وہی ہے، ہمارے ذرائع آمدن وہی ہیں، پاکستان کے ذخائر بھی وہی ہیں، کچھ نہیں ہوا. اب یہ گرفت کیوں ہوئی ہے؟ ہمارے اعمال تباہ ہو گئے. مسجد میں بیٹھا ہوں، یقین جانیں آج نماز عصر کے بعد جنرل اسپتال کی طرف جانے کا اتفاق ہوا. وہ جو جنرل اسپتال کے سامنے چائے خانے بنے ہیں، دوسری سمت گرین بیلٹ پر میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا نوجوان لڑکیاں سرے عام بیٹھی لوڈو کھیل رہی تھی. یہ عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا. اب اس کے بعد بھی ہم توقع رکھیں کہ عذاب نہیں آئے گا. یہ جو رزق کی کمی آ رہی ہے نا، یہ جو قحط پڑ رہا ہے، جو پاکستانی کرنسی کی کمر ٹوٹی ہے نا، یہ نہیں ہے کاغذ وہی ہے، اس پر 10 روپے 100 روپیہ 1000 روپیہ 500 لکھا ہوا ہے،
یہ ہے ہمارے اعمال کی شامت. ہم اتنے بددیانت، ہم اتنے بے باک، ہم اتنے نافرمان، ہم اتنے گناہگار ہو چکے ہیں کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اور یہ سچ ہے. اور یہ ہماری کہانی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی کہانی. پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے بگڑ چکے ہیں، چاہے وہ عرب ہے چاہے وہ غیر عرب ہے. اب عرب بھی تباہی کے دہانے پر ہیں اور ہم بھی تباہی کے دہانے پر. اب ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے اور وہ صرف سچی توبہ ہے، جس کی طرف شاید کسی غریب کا تو دھیان جاتا ہو، لیکن ہمارے امیروں کا دھیان ابھی بھی نہیں جاتا. ہمارے عمراء کا دھیان ابھی بھی ادھر نہیں جا رہا، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب غریب تو کہہ رہا ہے اللہ میرے اوپر رحم فرما، لیکن یاد رکھیے جب عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر توبہ کرنے والوں کو بھی ان کے ساتھ رگڑ دیتے ہیں، کیونکہ روکنے والے کم ہوتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی کے لیے جبرائیل کو حکم دیا اس بستی کو الٹا دو. عرض کی مولا ایک تیرا نیک بندہ بھی رہتا ہے، اس کا کیا کروں، پہلے اس کو کہاں چھوڑ کر آؤں؟ اللہ نے فرمایا سب سے نیچے اس کو رکھ، پوری بستی اس کے اوپر مار. جبریل امین کانپ کے، مولا وہ تو اتنا نیک بندہ. کہا نیک ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ، روک اس نے کسی کو روکا تو ہے نہیں ہے. سر عام بستی میں گناہ ہو رہے تھے، وہ خاموش اپنے اجرے میں بیٹھا عبادت میں لگا رہا. اسے چاہیے تھا حسین کی طرح، اگرچہ اس وقت حسین نہیں تھے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اسے چاہیے تھا وہ میدان میں نکلتا اور نکل کر روکتا برائی کو، اور برائی کو روکنے کے بجائے وہ حجرے میں بیٹھا تسبیحاں کھینچتا رہا. اس کو نیچے رکھو، بستی ساری اوپر مارو. اب ہم چند لوگ اتنے بڑے محلے میں 150 نمازی اگر کہہ رہے اللہ رحم کر، تو وہ جو باہر 1,00,000 بے حیائی پھیلا رہا ہے اور ان کو ہم روک نہیں رہے، سزا تو ہمیں ساتھ ملنی ہے. اللہ فرما رہا ہے اخذناہم بالعذاب، ہم نے بار بار ان کو روکا عذاب بیچ کر کہ شاید یہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، لیکن باز نہیں آئے. لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ لوٹ آئیں، اس امید پر ہم نے عذاب بھیجا، لیکن وہ باز نہیں آئے. اور پھر جب باز نہیں آئے تو ہم نے کیا کیا، ایک عذاب سے اگلا عذاب بڑا بھیجا. اب ہمارے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آئے. یہ کہانی آج کی تھوڑا کی ہے، کب سے کام شروع ہوا ہے، کب سے کام شروع ہوا، گرفت پاکستان کی کب سے شروع تھی، لیکن ہم لوگوں نے توبہ نہیں کی. اب دن بدن ہم بے حیائی کی طرف بڑھتے گئے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کریم عز و جل نے اب گرفت کو مضبوط کر دیا، اور ابھی بھی دھیان نہیں جا رہا. ابھی بھی ہمارے بازار بے حیائی کا مرکز ہے، ہماری شادیاں بے حیائی کا مرکز ہیں، ہماری رسم و رواج بے حیائی کے مرکز ہیں. دوپٹے نایاب ہوتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی نگاہوں سے شرم و حیا ختم ہوتا جا رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں الیاذ باللہ استغفر اللہ بازار میں اس طرح نکلتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کوئی ولی بھی اپنی ولایت کی حفاظت نہیں کر سکتا. حالات اتنے مشکل ہو گئے. اس لیے اب ضرورت ہے سچی توبہ کی، کہ ہم سچی توبہ کریں تو وطن عزیز بھی اور ہم بھی بچ سکتے ہیں. ورنہ نظر یہی آ رہا ہے کہ رگڑے میں ہم بھی جائیں گے اور رگڑے میں وطن بھی جائے گا، کیونکہ اللہ سخت ترین ناراض ہے اس وقت. اس کی رحمت سے امید پوری ہے، لیکن رحمت مانگنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. تو اخذناہم بالعذاب، اللہ فرما رہا ہے بار بار عذاب بھیجا. لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ لوٹ آئیں، لیکن وہ نہیں لوٹے. پھر ہم نے کیا کیا، بحر قلزم میں بلا کر
ساری قوم کو فرعون سمیت غرق کر دیا، تباہ کر دیا، نام و نشان ختم کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اب غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اپنے قرب و جوار کے معاشرے پر نظر رکھ کر کوشش کیجئے جہاں تک ممکن ہو اپنا فرض تبلیغ ادا کیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نکارہ بجتا رہنا چاہیے، کوئی سنے یا نہ سنے۔ تو یہ نکارہ بجانے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں اپنے قرب و جوار کے ہم جلیسوں سے کہہ دیجئے کہ اب وطن کو بچانے کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب آئیے سچی توبہ کی طرف اپنے قرب و جوار میں یہ چیز پھیلائیے، تبلیغ کیجئے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہیے کہ خدا را اپنے دوپٹوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو کہیے شرم و حیا کی طرف لوٹ آئیں، مسجدیں آباد کریں، شاید اللہ کو ہمارے حال پر رحم آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔